بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں، یوں ہی حشر میں اٹھانا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے ہوا بھیجی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے سے مردوں کو اٹھائے جانے پر استدلال فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں جس میں سبزہ اور کھیتی نہیں، اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہو گئی ہے۔ تو اس بادل سے نازل ہونے والی بارش کے سبب ہم زمین کو اس کے مرنے یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں اور اس کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے، اور جس طرح ہم خشک زمین کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں اسی طرح حشر میں مردوں کو اٹھائیں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مردے کس طرح زندہ فرمائے گا؟ مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہو تو ارشاد فرما دے۔ نبی اکرم رؤوف رحیم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا کسی ایسے جنگل میں سے گزر ہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا ہو اور وہاں سبزہ کا نام و نشان نہ رہا ہو، پھر کبھی اس جنگل میں سے گزرا ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا لہلہاتا پایا ہو؟ ان صحابی کرام نے عرض کی، بے شک ایسا دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور مخلوق میں اس کی یہ نشانی ہے۔ پھر فرمایا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کفار بتوں سے عزت طلب کرتے ہیں اور منافقین کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے تھے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا اور آخرت میں صرف وہی عزت کا مالک ہے جسے چاہے عزت دے، لہذا جو عزت کا طلبگار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے عزت طلب کرے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے، اور یہ بات قطعی ہے کہ حقیقی عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالح ہے۔ مزید فرمایا کہ پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ کلام اس کی قبولیت اور رضا کا محل تک پہنچتا ہے۔ پاکیزہ کلام سے مراد کلمہ توحید، تسبیح، تمہید اور تکبیر وغیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے قرآن اور دعا بھی مراد لی ہے۔ اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ نیک کام سے مراد وہ عمل اور عبادت ہے جو اخلاص سے ہو، اور آیت کے اس حصے کا ایک معنی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ عمل کو بلند کرتا ہے، کیونکہ توحید اور ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیک عمل کو اللہ تعالیٰ رفعت قبول فرماتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، تو جو عزت چاہے اس پر لازم ہے کہ نیک عمل کرے۔ حضرت مالک بن سعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فرض پر عمل کرتا ہے، جبکہ دیگر فرائض کو اس نے ضائع کر دیا، تو شیطان اسے اس ایک فرض کے بارے میں لگاتار امیدیں دلاتا رہتا ہے اور اس کے لیے وہ عمل مزین کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ لہذا تم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے غور کر لو کہ تم اس عمل کے ذریعے کیا چاہتے ہو۔ اگر وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اسے کر لو، اور اگر کسی اور کے لیے ہو تو اپنے نفس کو مشقت میں مت ڈالو کہ تمہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ پھر فرمایا اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان کی نسل کو پانی کی بوند سے بنایا، پھر تمہیں مرد عورت 2 جوڑے بنایا۔ اس کے بعد کمال علم کا ذکر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم میں ہر بچے کو تخلیق سے پہلے بلکہ بعد کے بھی تمام حالات سے خبردار ہے۔ پھر اپنے ارادے کے نفاذ کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی کم عمر رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی قادر، علم، عالم اور ارادے والا ہے اور بتوں میں قدرت، علم اور ارادے کچھ بھی نہیں، تو وہ عبادت کے مستحق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس اسم اشارہ کی تفسیر میں ایک احتمال یہ ہے کہ مٹی سے انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مادہ کے حاملہ ہونے اور بچہ جننے کے حالات سے خبردار ہونا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی کو زیادہ یا کم عمر دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ نیز اس آیت کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا کہ بے شک عمل اور عمر کو لکھ دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اور حقیقتاً ساری ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہیں، اور دونوں سمندر برابر نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کافر کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کھاری اور میٹھے سمندر بعض فائد میں اگرچہ یکساں ہیں، لیکن پانی ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں، کیونکہ پانی سے جو اصل مقصود ہے اس میں یہ مختلف ہیں۔ اسی طرح مومن اور کافر انسان ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود برابر نہیں، اگرچہ بعض صفات جیسے شجاعت، سخاوت میں یکساں ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک عظیم خاصیت میں مختلف ہیں۔ وہ عظیم خاصیت یہ ہے کہ مومن اپنی اصل فطرت یعنی اسلام پر قائم ہے، جبکہ کافر اس پر قائم نہیں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم غفور رحیم جب پانی پیتے تو فرماتے الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ مالحا اجاجا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس پانی کو اپنی رحمت سے میٹھا، خوب میٹھا بنایا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے نمکین، بہت کڑوا نہیں بنایا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، مطلب تمام انبیاء کرام اور فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمیں سکھلانے کے لیے بتایا کہ دعا اس طرح کریں، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر سے حاصل ہونے والے فائد بیان فرمائے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کھاری اور میٹھے دونوں سمندروں میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاتے ہو، اور وہ قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم اب پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دریا میں چلاتے ہو، پانی کو چیرتے ہوئے جہاں پر پہنچنا ہوتا ہے تم اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہو، اور وہ ایک ہی ہوا میں آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے۔ تمہارے لیے سمندر کی یہ تسخیر اس لیے ہے تاکہ تم تجارتوں میں نفع حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار کرو۔ یاد رہے کہ زیور
اگرچہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن چنانچہ مردوں کے لیے پہنتی ہیں، اسی لیے اس کے نفع کی نسبت دونوں کی طرف ہے، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو موتی وغیرہ پہننا جائز نہیں، جبکہ عورتوں میں مشابہت نہ ہو اور سونا چاندی پہننا مردوں کے لیے مطلقاً حرام، البتہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی چاندی کی پہننا جائز ہے۔